ناظرین، میں فضل چودھری آپ کے ساتھ لقمان حکیم یا جس کو حضرت لقمان کہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ان کی ایک پوری آیت جو ہے ان کے لیے ہے، سورت جو ہے وہ ان کے لیے اتاری گئی۔ وہ شاید وقت کے بڑے اچھے بزرگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے۔ بعض روایت تو کہتے ہیں شاید نبی تھے، بہرحال وہ اس کی تصدیق جو ہے نہیں۔ بہرحال جو اتنا ذکر جو ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہی ہوں گے۔ تو ان کا ذکر اس طرح ہے، میں شروع کرنے سے پہلے وہی استدعا آپ سے کرتا ہوں کہ میری چینل ضمیر کی آواز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ قصہ اس طرح ہے کہ حضرت لقمان جب جوان تھے تو ظاہر ہے جوانی میں آدمی جو ہے روزگار کے لیے جاتا ہے۔ اتنے بڑے خاندان سے تھے یا ان کی وہ تھے نہیں، متوسط فیملی تھی یا متوسط حالات تھے، تو وہ ایک بادشاہ کے پاس پہنچے، وہاں انہوں نے ملازمت کر لی۔ تو ظاہر ہے جہاں بادشاہ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو پرانے ملازم ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ایک نیا ملازم آ جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں یہ ٹکے نہ۔ تو ان کی بھی اسی طرح بڑی کوشش تھی کہ یہ ٹکے نہ، اور جو ہمارا مقام بنا ہوا ہے بادشاہ کی نظروں میں وہ قائم رہے۔ تو ہوا یوں کہ وہ ایک دفعہ باہر گئے تو میوہ لینے کے لیے جنگل یا وہ جو ہے یہ باغ میں، تو یہ بھی ساتھ تھے اور وہ پرانے نوکر بھی تھے۔ تو انہوں نے وہ میوہ اتارتے گئے اور ساتھ کھاتے گئے، اور آ کے الزام جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا حضرت لقمان پہ کہ یہ جی انہوں نے سارا میوہ کھا لیا ہے، ہمیں تو گھر لانے نہیں دیا۔ ظاہر ہے وہ انہوں نے تو اپنا حربہ استعمال کیا کہ یہ جو ہے بادشاہ کے قریب نہ ہو سکے۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایسے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی آپ چلیں، ہم باہر گھوڑوں پہ چلتے ہیں کسی منزل کی طرف، تو ان کو کہیں پانی پی لیں، یہ ذرا اچھی طرح پانی پی لیں۔ انہوں نے بھی پی لیا۔ وہ اس طرح وہ پیچھے پیچھے جو بادشاہ کے ہے وہ چلتے گئے، دوڑتے گئے، تھوڑا سا آگے جو ہے فاصلہ گزرا تو ان ساروں نے وہ جو میوہ کھایا ہوا تھا اس کو الٹنا شروع کر دیا۔ جتنا جتنا کسی نے کھایا تھا اتنا اتنا میوہ جو ہے، ہاں گرم پانی پلایا گیا اور ان کو کہا بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو وہ تھوڑے فاصلے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جس نے جتنا جتنا میوہ کھایا تھا اتنا اتنا جو ہے اس نے الٹ دیا۔ تو اس طرح وہ پتہ چل گیا کہ کس نے کتنا میوہ کھایا تھا۔ تو بادشاہ پہ یہ جو ہے وہ بات عیاں ہو گئی۔ تو وہ جو پرانے ملازمین کا حربہ تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب نہ ہو سکے، وہ بادشاہ کے قریب ہو گئے۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور بادشاہ نے ان کو ہر کھانے کے اوپر جو ہے وہ ساتھ بٹھاتا تھا اور پہلے ان کو کہتا تھا کھانا شروع کرے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک خربوزہ تھا، وہ بادشاہ نے کاٹ کے ان کو دیا کہ یہ لے آپ کھائیں۔ وہ کھا گئے۔ دوسرا دیا، وہ بھی کھا گئے۔ پھر سارے کھاتے گئے تو بادشاہ نے سمجھا شاید یہ بہت لذیذ ہے اور یہ میں دے رہا ہوں یہ کھائی جا رہے ہیں۔ تو ایک آخری کوش رہ گئی تو بادشاہ نے اس کو چکھا تو اتنا کڑوا تھا کہ بادشاہ کو جو ہے الٹی آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم کیسے یہ کھاتے گئے ہو؟ اس نے کہا کہ جی آپ دے رہے تھے اور اتنے زندگی کے آپ نے مجھ پہ احسان کیے، مہربانیاں کی، تو آپ ایک چیز دے رہے تھے تو میں بھی شوق سے کھا رہا تھا۔ تو میرا ظرف نہیں چاہا کہ میں اس کا یہ ذکر کروں کہ یہ کڑوا ہے، چونکہ آپ نے دیا تھا تو میں نے اس کو ایک سمجھ کے کہ آپ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے میں کھاتا گیا۔ بہرحال وہ بڑے متاثر ہوئے اور میری یہ کوشش تھی کہ یہی میں ہی سارا کھا جاؤں اور آپ نہ کھائیں۔ بہرحال آپ نے چکھ لیا اور آپ کو پتہ چلا۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ بادشاہ کی نظر میں جو حضرت لقمان جو ہے ان کا مقام جو ہے وہ کافی بڑھ گیا اور اس کے قریب ہو گئے،
اور وہ جو ان کے پرانے نوکروں کی چال تھی وہ فیل ہو گئی۔ اسی طرح جب حضرت علامہ جوانی سے نکل کے آگے ایک بزرگی کے مقام پہ پہنچے تو پھر قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے جو ہے عبادات بجا لانی ہے، تم نے لوگوں کا کام کرنا ہے، کام آنا ہے، اپنی اچھی باتیں کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے۔ یہ سبق جو ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے بچوں کو دیا، اور یہ اس کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو دلچسپ تھا مجھے لگا، اور کیسے یہ پرانے بزرگ ہیں، ان کے واقعات کو سننا پڑھنا جو ہے وہ یقیناً رہنمائی کے لائق ہے۔ تو میں نے یہ اس لیے یہ پیش کیا، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو کسی ساتھی سے کوئی ایسا جو ہے اپنی طرف سے حسد کی وجہ سے یا ایسا ہوتا ہے، اگر اس کا من صاف ہے تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ لوگ جن کا ذکر آتا ہے یہ تو پھر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی دل صاف ہوتے ہیں اور نیتیں صاف ہوتی ہیں، جوانی سے لے کے بڑھاپے اور بزرگی تک، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر ساتھ مہربانی ہوتا ہے، تو اچھے سے اچھے عمل جو ہیں ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو اگر جب وہ ان ایسے قصوں میں پیش کیے جائیں تو یقیناً یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔